أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. جی مانگو تے تجھی دے جی مانگو تے تجھی دے امام زمان سرکار الوفا نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم حسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. پندارہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارے چاروں طرف دنیا کو ہم دیکھتے آئے ہیں. نظروں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، پیروں کے گنان میں، قرآن شریف میں، مولا کے پرانے میں کہ دنیا گھر ماتم کا جسے دیکھو سو روتا ہے زارو زار. اگمیا سوہی دن آتھمیا ہارے پھولیا سوہی کرمائے. چوڑیاں مندر ڈھڑی پڑے ہارے جنمیا سوہی مر جائے. انسان کی یہ حقیقت اور دنیا کی حقیقت. کہا جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے
لیکن دنیا تو برسوں سے ہزاروں سال سے قائم ہے، دن بدن مضبوط ہوتی جاتی ہے، ترقی کرتی جاتی ہے، بدلتی جاتی ہے، نہ خود بدلتی ہے ساتھ میں انسانوں کو بھی بدلنے کے لیے مجبور کرتی. لیکن پانی تو انسان آتا ہے، کچھ عمر ہوتی ہے، گزارتا ہے اور پھر چل بستا ہے. دنیاوی زندگی کے اس مختلف عرصے میں ہر ایک انسان سکھ اور دکھ، تکلیف اور مصیبت سے ہمیشہ گزرتا رہتا ہے. اور جب انسان کے اوپر سکھ آتا ہے، انسان سکھ کا اظہار کرتا ہے. کسی کے ہاں شادی ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کے گھر کے اندر کوئی خوشی کا موقع ہے، کیونکہ ان کے اظہار سے، ان کے ایکشن سے، ان کے عمل سے، ان کے چہرے سے، ان کے برتاؤ سے یہ چیز ظاہر ہوتی. دنیا میں کوئی بھی سکھی انسان اپنا سکھ چھپا نہیں سکتا، وہ ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح دکھی انسان، کسی کے ہاں کبھی کوئی دکھ آ پڑتا ہے تو اسے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھائی تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، کیونکہ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی ہوگی کہ آج اس کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہے. اور ان دونوں چیزوں سے انسان کو گزرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. سکھ دنیا کے اندر یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتا، ترقی دنیا کے اندر یوں ہی نہیں مل جاتی، لیکن ہر انسان ترقی پر پہنچنے کے لیے، سکھ کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے، کوئی شگل کرتا رہتا ہے، وہ اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. جب انسان دکھ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو دکھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان بیٹھا نہیں رہتا. انسان کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی سکھ اور دکھ تو دونوں خدا نے میرے نصیب میں ڈالے، اس کی مرضی ہوگی تب ہٹ جائے گا، ورنہ میں اسی طرح زندگی گزار دوں گا. خدا دنیا میں کبھی کسی بھی انسان کو دکھی دیکھنا نہیں چاہتا، اور یہ خدا کا قول ہے. لیکن چونکہ انسان اپنے عمل سے کچھ ایسی باتیں پیدا کر دیتا ہے کہ جس کا پھل، جس کا نتیجہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے، جس کو انسان سکھ کہتا ہے، جس کو انسان دکھ کہتا ہے. اور ان دونوں حالتوں میں نہ صرف انسان لیکن کائنات کی ہر چیز خداوند تعالیٰ کو یاد کرتی ہے. کیونکہ انسان جب دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے اور ناکام ہی رہتا ہے، ہمیشہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، تو آخری ریسورٹ کے لیے وہ خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے. اس کے آخری علاج کے لیے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی خدا کی حضور میں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. یہ تو صرف دکھ کی بات ہے، لیکن خدا قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ زمین، آسمان وما فیہن، اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، ان من شیء الا یسبح، جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، ہر چیز خداوند تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، خداوند تعالیٰ کو یاد کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن خدا فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا. اسی آیت کا جب خلاصہ کرتے تھے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیواریں جو کبھی گر جاتی ہے اور دیواروں کے گرنے سے جو آواز نکلتی ہے وہ اس کی تسبیح ہے، وہ خدا کو یاد کرنا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسی آیت کے خلاصے میں جب سوال کیا گیا کہ کیا یہ درخت کے پتے وغیرہ بھی تسبیح نکالتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک نکالتے ہیں. درخت کے پتے بھی تسبیح نکالتے ہیں، جب ہوا سے ہلتے ہیں یا سوکھ جاتے ہیں زمین کے اوپر اور پھر کچل جاتے ہیں، جو آوازیں نکلتی ہیں یہ اس کی تسبیح ہے. تمہارے گھروں کے اندر جو کھڑکیاں ہیں
کبھی ہوا کی وجہ سے کھل بند ہوتی ہے اور اس وقت جو آواز نکلتی ہے یہ اس کی تسبیح ہے۔ اب ان چیزوں کے اوپر کون سا دکھ ہے؟ فرشتوں نے بھی خداوند تعالیٰ کو فرمایا کہ نحن نسبح ونسبح لک، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کے اوپر کون سا دکھ ہے؟ لیکن خدا کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح صرف انسان اور اسی وقت میں ہی نہیں نکالتا جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تب، بلکہ خدا فرماتا ہے کہ یہ تو ایک ایسا شغل ہے جو ہر حال میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے، سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجئے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ سکھ جب آتا ہے تب بھی خدا کو نہیں بھولتے، وہ سکھ میں بھی خدا سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی یہ دعائیں ہوتی ہے خدا کا شکرانہ ادا کرنا۔ وہ خدا کی رحمتیں اور خدا کی نعمتیں جو انسان کے اوپر ہیں ان کا وہ شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ جب وہ سکھ میں ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ خداوند تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں، جب دکھ میں ہوتے ہیں تب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں سے حیرانی ہوتی ہے کہ جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو کنارے پہنچنے کے لیے تو دعائیں مانگتے ہیں، میں ان کی دعا فوراً سنتا ہوں، میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، اور خدا کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ انسان جب بھی کسی بھی حالت میں خدا کو پکارتا ہے تو خدا اسی وقت اس کو جواب دیتا ہے۔ لیکن جس طرح خدا فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو خدا کی تسبیح پڑھتی ہے اس کی تسبیح کو تم لوگ نہیں سمجھتے، اس طرح خدا جو جواب تم کو دیتا ہے نا اس کو بھی تم نہیں سمجھ پاتے، اور اسی لیے ہمیشہ روتے ہو کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں خدا کے حضور میں نہیں پہنچتی۔ اور یہی ہمارے 2 دن کا عنوان ہے، کیونکہ جب یہ بات آئی کہ دعا یہ مانگنا یا کیا کرنا یا کیا نہیں، تو اس کو ہم کیا عنوان دیں، ان باتوں کو ہم کیا عنوان دیں؟ تو پھر ایسا ہوا کہ اگر ہم دعا لیتے ہیں تو یہ ہماری روزانہ کی دعا ہو جاتی، صرف دعا مانگنا کہتے ہیں تو پھر بھی تھوڑی بات آ جائے گی۔ تو اس کو دعا مانگنے کے طریقہ یہ ہم نے عنوان دیا، اس کی ٹاپک ہم نے رکھی، اور یہ دعا مانگنے کے طریقے میں ہر چیز آ جاتی۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فرشتوں نے دعا مانگی ان کو کیا تکلیف تھی، کائنات کی ہر چیزوں نے دعا مانگی ان کو کیا تکلیف ہے، خدا فرماتا ہے کہ ایسا ہی نہیں ہے، وہ خدا کا شکرانہ ادا کرتے۔ لیکن میرے بندے جب کبھی مصیبت کے اندر پھنستے ہیں تو خدا گواہی دیتا ہے کہ قال ربکم ادعونی، تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، پکارو تو صحیح مجھے، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اسی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے جنہوں نے خدا کے حضور میں دعا مانگی ان لوگوں میں سے ابلیس تھا۔ حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ ابلیس جو ملعون، خدا کے دربار سے راندا ہوا شیطان، اور وہ خدا کے حضور میں دعا مانگتا، اس کو بھروسہ تھا، اسے بھروسہ تھا کہ میں جو بات خدا کے پاس کروں گا خدا مجھے دے گا۔ جب اس کو نکالا اپنے دربار میں سے، کیونکہ سجدہ نہیں کیا، اور اس بات کے اوپر ہم زیادہ نہیں جاتے، ہمیں معلوم ہے کہ کس بات سے اوپر اس کو نکالا گیا تھا۔ جب نکالا گیا تو خدا کے پاس مہلت مانگتا ہے کہ خدایا مجھے قیامت کے دن تک زندہ رکھ اور مہلت دے، تاکہ اس مہلت کے درمیان میں شاید اس کو کوئی ایسا خیال آئے۔ خدا نے اس کی دعا بھی سنی کہ جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ نہ صرف اتنا، دوسری دعا اس نے مانگی کہ تیرے عبادت کرنے والے بندے جو دنیا میں ہوں گے میں اسے ورگلاؤں گا۔ کہاں ورگلائے گا؟ اس راستے
के ऊपर कि जिस रास्ते के ऊपर मोमिनीन सुबह शाम दुआ मांगते हुए चलता रहता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो खुदा तक जाने का रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर नेक अमल करते हुए मोमिनीन जो गुजरते हैं, उनको बरगलाने के लिए शैतान ने दुआ मांगी तो खुदा ने फरमाया ठीक है, तेरी ये दुआ भी मैं कबूल करता हूँ, लेकिन याद रख जो मेरे इबादत करने वाले मोमिन बंदे हैं वो तेरे वसवसे में कभी नहीं आएंगे। लेकिन इसको पावर दिया खुदा ने। रे फ्रैंकलिन अपनी किताब द पावर ऑफ प्रेयर ऑन प्लांट्स की, इसमें लिखता है, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि ये प्लांट्स वगैरह के ऊपर अगर दुआ पढ़ के और इसको सीड्स को बोया जाए तो इसमें और ऐसे सीड्स में कि जिसके ऊपर कभी दुआ नहीं पड़ी गई है, इसमें कितना फर्क है। पूरी किताब में इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखा है, मुख्तलिफ तरीके से लोगों से छुपा के, बंद कमरा करके कि किसी को पता न चले, कोई पीछे से जाके कुछ करे नहीं, बहुत एहतियात के साथ जब ऐसे तजर्बात किए गए तो वो लिखता है कि तकरीबन 150 अफराद ने ये तजर्बा किया। 17,000 सीड्स के ऊपर तकरीबन 1 लाख मेजरमेंट्स के साथ में ये तजर्बा करते गए। उसको मुख्तलिफ तरह से पानी दिया, खाद दिया, कुछ सीड्स को कुछ भी नहीं पड़ा और कुछ सीड्स के ऊपर सिर्फ प्रेयर के साथ इनको खाद दिया गया, इनकी नशोनुमाई की गई। तो कहते हैं कि जब ग्रोथ हुआ और रिजल्ट निकला तो जो सीड्स के ऊपर प्रेयर पड़ी गई थी इनमें 52.71% ग्रोथ ज्यादा हुआ ऐसे सीड्स से कि जिसके ऊपर दुआ नहीं पड़ी गई। ये दुआ जो प्लांट के ऊपर असर करती, ये दुआ जिसके लिए पीर फरमाते कि पाषाण पर बोधि रस किया, उनके ऊपर जब रब ने नसीहत की पत्थर को भी समझ आए, वो भी पिघले। तो इंसान जो खुदा की एक अजीम शय है, बेस्ट क्रिएशन है खुदा का, इंसान इतना नाउम्मीद कैसे बन सकता है, इतना नाउम्मीद कैसे बन सकता है। इसीलिए कुरान शरीफ हम पढ़ते जाएं, इसमें काफी पैगंबरों के वाक़यात दिए हैं और हर पैगंबर ने किस तरह दुआ मांगी, कैसी मुश्किल के वक्त हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन का लश्कर पीछे आया तो अपने लश्कर को बचाने के लिए खुदा के हुजूर में दुआ मांगी, समंदर ने रास्ता दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वसी के लिए, अपने भाई के लिए खुदा के हुजूर में दुआ मांगी, अपने मिशन में मदद के लिए, और खुदावंद ताला ने इनकी दुआ कबूल की। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, इनके ऊपर जब तकलीफ आई, लोगों ने इनको ताने देने शुरू कर दिए, तो खुदा के पास रुजू हुई, दुआ मांगी खुदा के पास, कहे खुदाया मुझे रास्ता बता के मैं क्या करूं। तो खुदा ने फरमाया कि देखो इन लोगों से कहो कि मेरा नहीं बोलने का रोजा है, मैं बात नहीं करूंगी, यानी कि मैं साइमा हूँ, रोजेदार हूँ, बात नहीं करने का मेरा रोजा है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा ऐसे मेवे खा रही थी, ऐसा फ्रूट खा रही थी कि उसकी सीजन नहीं थी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे और पूछते हैं कि मरियम ये फ्रूट तुम कहाँ से लाए, ये फ्रूट कहाँ से लाए, इसकी सीजन तो है ही नहीं, ये मौसम है ही नहीं, तुम्हें ये मेवा मिला कहाँ से। तो अर्ज करती हैं कि खुदा ताला के पास से आए। ज़करिया अलैहिस्सलाम जिसकी उम्र 100 बरस हो चुकी थी और इनके यहाँ औलाद नहीं थी, इनकी बीवी बांझ थी, बच्चा नहीं था। इन्होंने सोचा कि ये खुदा जो बगैर मौसम के फल दुनिया के अंदर पैदा कर सकता है और अपनी मोमिनीन को दे सकता है, वो खुदा मेरी दुआ नहीं सुनेगा। वो अर्ज करता है खुदा के पास कि खुदाया मैं जानता हूं कि मेरी ऐसी उम्र नहीं कि इस उम्र में मेरे पास कोई औलाद पैदा हो, लेकिन क्योंकि तू वहाब है इसीलिए हम सुबह की दुआ में पढ़ते हैं या वहाब। या वहाब का मतलब होता है बहुत देने वाला, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला, कि जो इंसान नहीं कर सकता
لیکن خدا کر سکتا ہے. اسی لیے اس کو قادر مطلق کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر وہ پاور رکھتا ہے, وہ طاقت رکھتا ہے. اور پھر خدا خود کہتا ہے کہ اللہ غنی حمید, خدا تو بہت بڑا غنی ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ, اور تم سب کے سب اس کے آگے فقیر ہو. تمہارا ہاتھ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ نیچے ہے اور اللہ کا ہاتھ ہمیشہ. وہ غنی, وہ قوت رکھتا ہے, وہ دیتا ہے تم جو مانگتے ہو. دعا مانگے کہ خدا میں جانتا ہوں کہ اس ایج میں میرے پاس بچہ نہیں ہو سکتا, میری بیوی عمر بھر کے لیے بانجھ ہے, اس کے پاس بچہ نہیں ہو سکتا, لیکن تو طاقتور ہے. خدا نے فرمایا کہ ہم تمہیں اولاد دیتے ہیں. خدا نے فرمایا اس کا نام یحییٰ ہے اور یہ بہت ہی نیک بچہ ہوگا. اس عمر میں ان کو دیا خدا بنتا ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے, راستے میں حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ میں تھے. غارِ ثور میں آپ چھپے تھے. دشمن جب وہاں تک پہنچے اور غار کے اندر حضرت ابو بکر دشمن کی باتیں سنتے ہیں کہ یہ نشانات تو یہاں تک آئے ہیں, یہ محمد سلم اور کہیں نہیں گئے ہوں گے, یہ اتنے میں کہیں ہوں گے, ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. تو حضرت ابو بکر تھوڑے سے گھبرا رہے تھے, اندر ڈر رہے تھے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ لا تحزن, کیونکہ یہ قرآن کی آیت تھی جو آپ نے بیان کی کہ لا تحزن, کہو ان کو ان اللہ معنا, ڈرنے کی کوئی بات نہیں. لا تحزن, ذرا بھی ڈرو نہیں, کیونکہ خدا ہمارے ساتھ, خدا ہمارے ساتھ ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں. حضرت ابراہیم پیغمبر کو جب آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کی جو جلائی ہوئی آگ تھی وہ باغ کیسے بن گئی, وہ گلے گلزار کیسے بن گئے؟ آپ کی دعا کی برکت سے. خدا سے آپ نے مدد مانگی, خداوند تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. آگ تو جل رہی ہے لیکن آگ آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی, کیونکہ آگ آپ کے لیے باغ بن گئی. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خداوند تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہنے والا پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی خدا کو بھولا نہیں, خدا کو یاد کرتا تھا. خدا فرماتا ہے کہ اس نے اس وقت اگر خدا سے دعا نہیں مانگی ہوتی تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے آزاد نہیں ہوتا, وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یوں ہی رہتا. اور ان کی دعا کیا تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ کے سوا کوئی ایسا معبود نہیں جو پاک ہے, پوتر ہے, پاکیزہ ہے. انت سبحانک, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں. کیوں ایسی دعا مانگی کہ مچھلی کے پیٹ میں کہتے کہ جہاں میرے پاس کوئی کام نہیں تھا, بالکل فارغ تھا, ایک اندھیری دنیا تھی, وہاں بیٹھا تھا, وہاں سوائے دعا مانگنے کا کیا تھا, وہاں سوائے دعا مانگنے کے اور کیا کام میرے پاس رہ جاتا تھا. اور اس میں بھی میں نے اتنی دعائیں نہیں مانگی جتنی مجھے مانگنی چاہیے تھی, ایک پیغمبر کہتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ انی کنت من الظالمین, میں تو ظالموں میں سے ہوں, کیونکہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ وہاں بیٹھ کر بھی میں دعا نہ مانگ سکا. خدا فرماتا ہے کہ ان کی یہ دعا ہم کو پسند ہے, ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا, لیکن اگر اس نے یہاں یہ دعا نہیں مانگی ہوتی تو اسے نجات نہیں ملتی. یہ کچھ پیغمبروں کی تکلیف تھی. ہم ہسٹری جانتے ہیں, ہمارے ہر زمانے میں امام نے جو تکلیف اٹھائی ہے دینداروں. کبھی ہم ہماری ہسٹری پڑھیں گے, ہماری ہسٹری میں امام, پیغمبر اور اس مذہب کے اوپر جان قربان کرنے والے مومنین کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے تمام دکھ ہم بھول جائیں گے. ہماری کوئی دکھ ہمیں دکھ
हम अगर चारों तरफ दुनिया में पूछने जाएंगे दीनदारों, तो मालूम होगा कि दूसरों से हम बहुत ज्यादा सुखी हैं। हर एक का दुख अगर पूछने जाएंगे तो पता चलेगा कि हर घर के अंदर कितनी तकलीफ है, कितना दुख है, इनसे कई गुना ज्यादा हम सुखी हैं। और इसीलिए हर हाल में हमें सिर्फ शुक्राना अदा करना चाहिए, क्योंकि खुदा का तो ये दावा है कि इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मेरे सवाल करने वाले बंदे जो मेरे लिए पूछते हैं, इनको पूछो, इनको कहो कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बहुत करीब। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मुझे जब वो पुकारते हैं मैं इनको जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबू ली, बस जो एहकाम मैं जारी करता हूँ, जो एहकाम मैं कहता हूँ, उसको वो कबूल करे। वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, और ईमान लेकर आए, मेरे पर भरोसा रखें, वो सच्चे रास्ते की तरफ हिदायत पाए। फिर ने इसीलिए ज्ञान को बताया कि जे जे मांगो ते तुई देरे, एवा एवा लाड लगाए, जो हम मांगते हैं उसको तो देता है। और पीरों को मिला है, इसीलिए इस पूरे ज्ञान में पीर ने तशरीह कर दी कि चारे चारे जुर्मों परी परे जोयो तेरे तोले कोई ना, क्योंकि इसको मालूम था कि दुनिया में एक ये ऐसी हस्ती है कि जिसके आगे कभी भी कोई चीज मांगो तो वो नाउम्मीद नहीं करता, वो हमारी दुआएं कबूल करता है। और इसीलिए दावे से और फखर से कहा गया कि जिसका रे साहेब ऐसा होवे सो दुखिया क्यों कर करावे। जिसका मौला ऐसा है वो दुखी कैसे हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें शिकायत होती है कि इतनी दुआएं मांगते रहते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। दीनदारों, दुआ कबूल होती है, दुआ मांगने के कुछ तरीके हैं, कुछ कंडीशंस है खुदा के हुजूर में अपने आप को पेश होने के, कि किस वक्त दुआएं मांगी जाती है, कौन सी दुआएं कबूल होती है, किनकी दुआएं कबूल होती है। कल के मेरे वास के दरमियान में मैं इस टॉपिक को आगे लेके चलूँगी। मौलाना हाज़िर इमाम तक जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गत जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकत समझ अता करे, अपना नूरानी हिदायत नसीब करे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।